انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں، روحانی پیشوا بھی کہتے ہیں، آپ سے بہت سیکھتے بھی ہیں. آپ ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے کس حد تک اختلاف کرتے ہیں یا اسے ٹھیک سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ صحابہ کرام پہ بھی یا اولیاء کرام پہ جس طریقے سے وہ بات چیت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام اس طریقے سے ٹھیک ہے یا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اس سے معاشرے میں انتشار پھیل سکتا ہے؟ میرے بھائی، میں اپنے سب معاصرین سے بہت محبت کرتا ہوں. جو آدمی بھی دین کی خدمت کر رہا ہے میں اس کو عزت ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جن چیزوں سے مجھے اختلاف ہوتا ہے ان کو میں شائستگی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ چند ہی چیزیں ہیں. میرا ایک خاص منہاج ہے. میرے نزدیک ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ سلفی منہاج کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی فقہ و تدبر کا منہاج اختیار کیے ہوئے ہیں. میں اپنے منہاج کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، میں اسی کو درست بھی سمجھتا ہوں. اس کی بنیاد پر میں ظاہر ہے کہ کسی رائے پہ تنقید بھی کروں گا، لیکن اس میں کسی خاص شخص کو کبھی موضوع نہیں بناتا. ایسے ہی بات کیسے کرنی چاہیے، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں کہ محبت کا طریقہ اختیار کریں، احترام کا طریقہ اختیار کریں. تنقید کرنے کے لیے چند چیزیں ناگزیر ہیں، انہیں ہمیشہ ملحوظ رکھیں. تنقید بنیادی ہونی چاہیے، اس میں ہر فرد کو موضوع نہیں بنانا چاہیے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بیان کرتا رہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے ہیں، اس میں کسی خاص شخص کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں. میں ان سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں. جو لوگ سوال کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے ماشاءاللہ آپ کے اندر دیکھا کہ آپ نے سوال کرنے کی کھلی اجازت دی، اس طریقے سے کیا اجازت ہونی چاہیے کہ آدمی کے ذہن میں جو بھی سوال ہے، خواہ وہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، ایون صحابہ کرام کے خلاف ہے، تو سوال کی گنجائش ہماری شریعت دے دی کہ آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں؟ سوال کرنے کا ہر شخص کو حق حاصل. سوال میں کیا خرابی ہے؟ سوال ہی سے علم بڑھتا ہے. کسی کے سوال کرنے پر آپ پابندی لگائیں گے تو یہ تو ذہن پر پابندی لگانا ہے. اس کے ذہن میں وہ بات رہے گی، وہ پہلے ایک کانٹے کی طرح ہوگی، پھر جاڑ جنکار بن جائے گی. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ سوالات کو سنیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں. لوگ اپنی بات کہیں تاکہ ان کو مطمئن کرنے کے مواقع پیدا ہوں. ہماری نوجوان نسل، ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، خدا کے وجود سے انکار کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کی اس میں بڑی خدمات ہے. لوگ آپ سے آ کے ہر طرح کے سوال پوچھتے ہیں اور ریورٹ بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم خود بھی جانتے ہیں ایسا ہوا. ایک تو اگر کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ جو سزا ہمیں بتائی جاتی ہے کیا وہی سزا ہے؟ اور ان لوگوں کو کیسے دین کے قریب لایا جا سکتا ہے جو بالکل خدا کے وجود کے انکاری ہو گئے ہیں؟ اب ہمارا تعلق سب لوگوں سے دعوت کا تعلق ہے. ہم اپنی بات کہیں گے، ان کے اشکالات دور کرنے کی صحیح کریں گے، دین کی شرح و وضاحت کرتے رہیں گے. ہر شخص نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اس پر دین میں بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. جس کا جی چاہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے. اما شاکر و اما کفورا. اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی. نہ اس طرح کے معاملات میں جزا و سزا کی بنیاد پر لوگ صحیح راہ پر آتے ہیں. دعوت کا تعلق محبت کے ساتھ تعلیم کا تعلق قائم کرنا چاہیے. وہ ہمیں ہمارے رب کا بھی حکم ہے، ہمارے پیغمبر کا بھی اسوہ ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ایک آدمی نے بڑی دیر سے آ کے نماز پڑھنا شروع کی، یعنی 20 سال میں یا 25 میں 30 میں 40 میں، اب اس کی پچھلی نمازوں کا کیا حکم ہے جب سے وہ بالغ ہوا ہے؟ اگر تو معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس کو دین کا شعور ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اب اس کو توفیق دی، دین کی طرف آیا، تو میں اس کو بالکل ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سے لوگ اسلام لاتے تھے. وہ تجدید ایمان کرے، اللہ کو یاد کرے، اب نماز پڑھنا شروع کر دے اور کوشش کرے کہ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا رہے. یہی کافی ہے. بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا، اور بڑے جو میرے ذہن میں سوال تھے میں نے آپ سے پوچھے. خواہش تھی کہ مزید بھی ہوتے، لیکن ظاہر وقت مختصر ہے. آخر میں آپ امت کو اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے اندر شائستگی پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رویہ رکھیں، لوگوں کے اختلافات کو گوارا کریں بلکہ ان کا استقبال کریں. یہ اختلافات ہیں جن سے علم میں ترقی ہوتی ہے. ہمیں علمی فضا پیدا کرنی چاہیے. دوسروں کی نیتوں پر حملہ کرنا، ان کے محرکات طے کرنا، ان پر منافقت کے فتوے لگانا، یہی وہ چیز ہے جو اس امت کے لیے سخت نقصان دہ بلکہ ہلاکت تک پہنچانے والی بن گئی ہے. یہ سب اللہ کے پیغمبر کے امتی ہیں، اور اس میں جو علماء ہیں، خواہ وہ کسی بھی نقطہ نظر کے وہ سب ہمارے علماء ہیں. اس کے سب ائمہ ہمارے ائمہ ہیں. ہم سب کی عزت کریں گے، سب کا احترام کریں گے، اختلافات پر گفتگو کریں گے، اپنی بات شائستگی کے ساتھ کہیں گے. یہ روایت ہمیں قائم کرنی چاہیے. میرے نزدیک اگر یہ روایت آپ قائم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہزار اختلافات کے باوجود
یہ امت اپنی وحدت کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑی ہوگی. بہت بہت شکریہ.